है रूह पाती है रज़ा दिल को मजा मिलता है। और एक कलाम इस तरह से हजरत मौलाना डॉक्टर हाफिज वखाफी अबूतरा सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफी हैदर पाशा साहब अल्लाह ने एक कलाम लिखा है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अर्ज कर रहा है कलाम समाप्त। तुम्हारा मकाम या ख्वाजा है आला आला तुम्हारा मकाम या ख्वाजा हो तुम रसूल के कायम मकाम या ख्वाजा हो तुम रसूल के कायम मकाम या ख्वाजा दिलों में तुम ही बसे हो मुदाम या ख्वाजा दिलों में तुम ही बसे हो मुदाम या ख्वाजा लबों पे बस है तुम्हारा ही नाम या ख्वाजा लबों पे बस लबों पे बस है तुम्हारा ही नाम या ख्वाजा हसन हुसैन अली फातिमा के दिल पर हो हसन हुसैन अली फातिमा के दिल पर हो तुम्हारे नाम से बनते हैं काम या ख्वाजा तुम्हारे नाम से बनते हैं काम या ख्वाजा तमाम हिंद के लोगों के वास्ते तुम हो अताए हजरत खैरुल अनाम या ख्वाजा अताए हजरत खैरुल अनाम या ख्वाजा ये कैसा नूर है छाया तुम्हारे रोजे पर फरिश्ते आते हैं हर सुबह शाम या ख्वाजा ये कैसा नूर है छाया तुम्हारे रोजे पर फरिश्ते आते हैं हर सुबह शाम या ख्वाजा हमारी निस्बतें वाबस्ता जब हुए तुमसे तो बढ़ गए हैं हमारे भी दाम या ख्वाजा तो बढ़ गए हमारे भी दाम या ख्वाजा हर एक जमाने के हर एक जमाने इलाके के बादशाह वो अमीर तुम्हारे मंगते बने खास आम या ख्वाजा बड़े बड़े भी यहाँ साइलों में शामिल हैं हैदर तुम्हारा दरे फैज आम या ख्वाजा हैदर
تمہارا در فیض عام یا خواجہ گزشتہ 8 صدی سے وہ خلق کے راجا گزشتہ 8 صدی سے ہو خلق کے راجا ہے تیرے نام کو حاصل دوام یا خواجہ ہے تیرے نام کو حاصل دوام یا خواجہ ہمارے دیس کے کتے جو بھونکتے ہیں بہت اب ان کے منہ میں لگانا لگام یا خواجہ اب ان کے منہ میں لگانا لگام یا خواجہ گرانا چاہتا ہے پھر زمانہ ہم سب کو اب اپنے گرتوں کو لے پھر سے تھام یا خواجہ اب اپنے گرتوں کو لے پھر سے تھام یا خواجہ طویل عرصہ ہوا در پہ حاضری ہو کر طویل عرصہ ہوا در پہ حاضری ہو کر بلا کے ہم کو کرو شاد کام یا خواجہ بلا کے ہم کو کرو شاد کام یا خواجہ یہ صوفی ہے ڈرے خستہ کی عرض ہے تم سے یہ صوفی ہے ڈرے خستہ کی عرض ہے تم سے قبول کرنا اب اس کا کلام یا خواجہ قبول کرنا اب اس کا کلام یا خواجہ اعلیٰ تمہارا مقام یا خواجہ ہو تم رسول کے قائم مقام یا خواجہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی سلسلے وار درس کی محفل میں ہم اور آپ پھر ایک بار حاضر ہیں. یہ سلسلہ حضرت والدی و مرشدی علیہ رحمت و رضوان کی روحانی سرپرستی میں اور حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسنی حسینی قادری سجادہ نشین بارگاہ ٹیکمال صدر کل جمعیت المشائخ کی صدارت میں بحمد اللہ اس مقام پر تقریباً 3 سال سے جاری ہے. اور بطور خاص ہماری ہمت افزائی کے لیے مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. نواں پارہ چل رہا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 14 تک گزشتہ تلاوت ہوئی تھی. آج اس کے آگے کا حصہ پڑھنے کی
سعادت حاصل کی جاتی ہے. بغور سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار بآواز بلند ہم اور آپ سب مل کر درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے شروع ہونے والی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے، ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، یہ مطلب ہے. جب بھی اس طرح کا خطاب ہوتا ہے اس میں اکثر مقامات پر اس خطاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، جس حکم میں یا تو کسی کام کرنے کا بندے کے لیے ذمہ دار بنایا جاتا ہے، یا کسی کام سے روکا جاتا ہے، یا کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یا کسی کام سے روکا جاتا ہے. اب دیکھیں اس سے پہلے بھی بہت سے مقامات پر اس طرح کی آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. کوئی کام کرنے کا ہو، کبھی کسی کام کے کرنے سے روکا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو. اس طرح کی بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں پڑھتے رہتے ہیں. آج کی آیت بھی انہی آیتوں میں سے ایک آیت ہے اس میں کہا گیا اے ایمان والو، خطاب مومنین سے. آگے فرما رہے اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، زحفن یعنی کافروں سے مقابلہ جب ہو تب کیا کریں؟ فلا تولوہم الادبار، تو تم اپنی پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، یا پھر پیٹ پھیر کر بھاگنے سے منع کیا جا رہا ہے.
کہ پیٹ پھیر کر بھاگنا کیا ہے؟ تو اس بارے میں در حقیقت یہ جنگ کی صورتحال ہے. جنگ کی صورتحال میں جب دشمن مقابلے پر ہو تو اس وقت ہمت و مردانگی کے ساتھ آگے بڑھنا اور اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہوتا ہے. کبھی ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ کم افراد ادھر ہوتے ہیں، زیادہ افراد ادھر ہوتے ہیں، تو ان حالات میں ایک آدمی کا بھی پیچھے ہٹ جانا نقصان دہ ہو سکتا ہے، ہمت ٹوٹ سکتی ہے، معاملہ بدل سکتا ہے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی گئی نشستوں میں سنا تھا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں. گناہ کی دو قسمیں، ایک کو گناہ صغیرہ بولتے ہیں، چھوٹے گناہ، ایک کو گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ. جب گناہ صغیرہ کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے سے اور مختلف مقامات پر اس طرح ایک بار تشریف پڑھیے. تو گناہ صغیرہ وہ ہوتے ہیں جس میں بندہ نماز پڑھتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ خود بخود دھل جاتے ہیں. لیکن گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں جب تک ان کی معافی نہ مانگی جائے گڑ گڑا کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معاف نہ کیا جائے تب تک وہ گناہ کا اثر ان پر باقی رہتا ہے. اب رہا سوال گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو پہچانے نہیں کیسا؟ تو بتایا گیا جس گناہ کی سزا دنیا میں اسلامی اگر سلطنت ہو تو سزا مقرر ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے. جیسے کسی کا قتل کر دینا، کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کو جھوٹی تہمت لگا دینا، سود کھانا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب میں نے یہاں گناہ کبیرہ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ جنگ میں دشمن سے ڈر کے پیٹ پلٹا کے بھاگ جانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. اللہ نے ہم کو بحیثیت مسلمان ایک ذمہ داری دی ہے، ہم اس ذمہ داری کو نبھانے میں اپنے ہم مذہب یعنی مسلمانوں کی مدد کرنے پر پابند کیے گئے ہیں. اگر ایسے موقع پر کوئی ڈھیلا پن بتائے گا تو اس سے پوری امت کا نقصان ہوتا ہے. جس وقت مکہ مکرمہ سے حضور مدینہ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد مکہ والوں کو فکر لاحق ہوئی کہ کس طرح ان کو ختم کیا جائے. وہ پلاننگ ہو رہی تھی. تو پھر آپ اس سورہ کے شروع سے سماعت کر رہے ہیں کہ غزوہ بدر کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو انہی حالات میں ادھر سے مسلمان کم ہیں، 313 مسلمان ادھر ہیں اور ادھر کافروں کی تعداد 900 کے اوپر ہے. تو ایسے میں انسان کبھی ہمت ہارے گا، بھاگے گا واپس. تو اس کیفیت سے بچانے کے لیے اور آگے کی جنگوں میں بھی اس حکم کی تعمیل کی گئی صحابہ کی طرف سے. تو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں کے ساتھ تو یاد رکھو تم پیچھے ہٹ کے بھاگنا نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. البتہ اس کے آگے کی آیت میں اس کا عذاب بتا رہا ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ اور جو کوئی یومئذ اس دن یعنی جنگ کے دن دبورہ اپنی پیٹ پھیر کر بھاگے گا فقد باء بغضب من اللہ تو اس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی. ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ رب العالمین ہر حکم میں سے جو لوگ قابل عذر ہیں، عذر جن کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اس بنیاد پر ان کو الگ کر دیتا ہے.
تو یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی، اس کا بیچ کا قصہ مطلب کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک لمحے کے لیے روکا، اب اس کو پھر بیان کریں۔ تو جو کوئی تم میں سے پیٹ پلٹا کے بھاگے گا دینی کاموں سے، اللہ کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری سے، تو وہ جہنم میں جائے، لیکن الا متحرفا لقتال، ہاں وہ آدمی جو جنگ میں پینترا بدلنے کے لیے قدم پیچھے لے، اور متحیزا، یا پھر ایک الگ انداز سے، ایک الگ اینگل سے حملہ کرنے کے لیے ذرا پیچھے ہو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی ایک قدم پیچھے رہ کے پھر نئی قوت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے عذاب نہیں ہے، یعنی وہ لوگ اسی کام کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے قدم پیچھے ہٹے۔ جو پیٹ بھر کے بھاگ جائے وہ الگ ہے، جو وہیں اسٹریٹجی چینج کرنے کے لیے آگے پیچھے ہو، اس کو اس گناہ کا مرتکب قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات میں مثال کے طور پر سمجھا کرتا ہوں کہ کہا گیا کہ اپنے والد، مرشد، والدہ، بڑوں کے آگے نہ چلنا، تو آپ دیکھیے ادب والے ہمیشہ پیچھے چلتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، آگے نہیں چلنا، پیچھے چلنا۔ پھر مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بڑوں کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھنا پڑتا، جیسے کوئی گھر تک پہنچ رہے ہیں، آگے کچھ کچرا ہے یا گڑا ہے تو آگے جا کے انہوں پہلے سیف کریں گے، یا پھر پہلے جا کے دستک ماریں گے، تو وہ آگے بڑھنا ادب کے دائرے میں ہے۔ اسی طرح نماز قائم ہو رہی ہے اور نماز کے امامت کے لیے بڑے موجود ہیں اور آپ آگے نہیں بڑھ رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا حکم ہے آگے بڑھو، تو مطلب اسی کام کی تکمیل کے لیے حکم کی تعمیل کرنا، تو اس وقت آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر اس وقت جب آگے بڑھیں گے تو حکم کی تعمیل میں رہیں گے۔ پیٹ نہیں کرنا، جو بولتے نا پیٹ کرنا، یہ چاہیے پیٹ کر کے بھاگے نو، دبر پچھلے حصے کو بولتے ہیں دبر، پیٹ کر کے بھاگنا، پیٹ کر کے بھاگنا۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جب نبی پاک اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اس وقت اس چیز سے روکا گیا، پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا، پیٹ نہیں کرنا، ارے بھائی پیٹ نہیں کرنا، پیٹ کرنا مطلب پیچھے ڈال دینا، اس کو کم تر سمجھنا، اس کام کو کم اہم سمجھنا، یہ مانا گیا۔ اس موقع پر مجھے ایک دلچسپ واقعہ آیا کہ ایک بار ایک شاعر صاحب نے جو اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک مصرع دیا کہ میاں ایک مصرع ہے، اس کو اور ایک مصرع لگا کے شعر پورا کرو۔ مصرع کیا تھا؟ مصرع تھا میری نماز فجر میں قبلے کو پیٹ تھی۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی میاں درس میں ہوں صاحب، سرکار میں درس میں ہوں، میری نماز فجر میں قبلے کو پیٹ تھی، اب اس شعر کو پورا کرو۔ تو بھائی شعر کو پورا کریں گے تو نماز نہیں ہوں گی، نماز پورا کرنے جائیں گے تو قبلے کو پیٹ کیسا ہوتی؟ تو اس طرح سوال دیا گیا، تو سب شاگردوں نے سوچا کہ بھائی میری نماز فجر میں قبلے کو پیٹ تھی، قبلہ اگر پیٹ کیا جائے تو نماز کیسا ہوتی؟ اور بولی نماز بھی ہونا، شعر بھی پورا ہونا۔ تو ان شاگردوں میں ایک بڑا سمجھدار اور چالاک ہوشیار شاگرد تھا، اس نے کہا میں لگاتا ہوں اس کا جواب، کہنے لگا میری نماز فجر میں قبلے کو پیٹ تھی، میں تھا امام والد ماجد سے مقتدی۔ وہ بھی قبلہ ہے، یہ بھی قبلہ ہے، والد کو بھی قبلہ بولتے ہیں نا، بڑوں کو قبلہ بولتے ہیں۔ تو اس طرح آگے بڑھنے کی بات یقیناً ادب کے خلاف ہوتی ہے، لیکن جب حکم ہو تو آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیپشن دیا اور پھر فرمایا دوسری آیت میں، اس کے بعد والی آیت میں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ
جو بدر میں ہوا 313 950 پر بھاری ہو گئے، تو اس بھاری ہونے میں جو کچھ ہوا اس میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا. فلم تقتلوہم، اے مومنو، اے ایمان والو، تم نے ان کو نہیں مارا. ولیکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو مارا. حالانکہ مارے. اور آگے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رمی، اور جب کنکریاں پھینکی تو اے محبوب تم نے کنکریاں نہیں پھینکی، ان کنکریوں کو اللہ نے پھینکا. یہ کنکریاں پھینکنے کا کیا ہے؟ در حقیقت ہر معاملے میں اس بات کو ہم پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام تسلیم کی ہر ادا پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں جب مومنوں کو تربیت کی ضرورت تھی تو فرمایا پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا. اور پھر ان کی تربیت کے اندر ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو جو کم تعداد کے تھے کامیاب سمجھنے لگو اور اپنی بڑائی سوچنے لگو تو یہ نقصان دہ. اس لیے اس اہم کام کی کامیابی کا سہرا در حقیقت اللہ کی عطا پہ ہے. اللہ نے مدد کی اس لیے یہ ممکن ہو سکا. اللہ نے قتل نہیں کیا ان لوگوں کو، جو دشمنوں کو، بلکہ تم نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا. اس کے بعد دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے. حضور کو جب یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، غیروں کی تعداد زیادہ ہے، اور جس سے مسلمانوں کی ہمت پست ہو رہی ہے، تو آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا. اور ایک بات یہ ہوئی کہ آپ نے ایک مٹھی بھر کنکریاں اٹھائی اور ان کنکریوں کو آپ نے ایسا ہوا میں پھینک دیا. ان کنکریوں کو پھینکنے کے واقعے کے بارے میں بدر میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا. اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات گھر سے باہر تشریف لائے تو اس وقت بھی گھر کے اطراف و کناف محاصرہ کیا ہوا تھا. سارے لوگ دشمن اپنے اپنے بچوں کو کھڑا کرتے تھے تلواروں کے ساتھ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت علی کو یاد فرماتے ہیں. مولا علی کو بلانے کے بعد میں آپ نے فرمایا مجھے جانا ہے، یہ امانتیں فلاں فلاں کی امانتیں دے دو. وہاں سے حضور گھر سے باہر نکل رہے ہیں. حضور کو یہ پورا اندازہ ہے کہ اطراف میں پورے لوگ دشمن کھڑے ہوئے ہیں، طاق میں ہیں. تب حضور نے اس وقت بھی کنکریاں اٹھائیں اور ان کنکریوں پر سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر آپ نے ہوا میں پھینک دی. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ کنکریوں کی وجہ سے ان لوگوں کے سروں پر خاک پڑی اور حضور ان کے درمیان سے تشریف لے گئے، مگر ان کو احساس تک نہیں ہوا. تو وہ جو پھینکنا ہے، خواہ وہاں کا پھینکنا ہو خواہ غزوہ بدر کا پھینکنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے عمل کو اپنا عمل بتا رہا ہے. اس میں ایک قسم کی محبوبیت کا انداز بھی ہو رہا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ حبیب جو تم نے پھینکا نا وہ تم نے نہیں پھینکا، وہ ہم نے پھینکا. مطلب ہاتھ تو تمہارا تھا، طاقت ہماری تھی. ہاتھ تو تمہارا تھا، تائید ہماری تھی. ہاتھ تو تمہارا تھا، سپورٹ ہماری تھی. تو اس طرح معجزے اور کرامت میں بھی یہی ہوتا ہے. اسی بات کو اگر آپ تھوڑا اور موڑ لیں تو معجزہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. معجزے میں نبیوں کے ذریعے ایسے کام ہوتے ہیں جو انہونے نہیں ہونے والے. اس طرح ولیوں سے کام ہوتے ہیں تو ایسا کام جو نبیوں سے ہو، عجیب ہو، انہونا ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں. وہاں بھی طاقت قوت اللہ کی ہوتی ہے. اسی طرح ولیوں کی کرامتوں میں بھی طاقت قوت اللہ کی ہوتی ہے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزمایا اس لیے آزمایا تاکہ مومنین کو انعامات سے نوازے، بہترین انعامات سے نوازے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے. آج کی تلاوت کردہ آیتوں کا تسلسل آگے بھی باقی ہے انشاءاللہ. آج جہاں تک میں نے پڑھا تھا اس کو یہی روکتے ہیں.
اور آج اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم حدیث پاک اور فقہی مسئلہ کے ساتھ ساتھ، چونکہ آج 7 رجب ہے اور رجب کی 6 تاریخ نسبت رکھتی ہے خواجہ خواجگان شاہ ہندوستان سلطان الہند عطائے رسول نائب النبی خواجہ پیا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ آپ کا وصال 6 تاریخ 633 ہجری میں ہوا، یعنی آج سے 814 سال پہلے۔ چنانچہ جو عرس چل رہا ہے ان دنوں 814 سے، تو حضرت کی سیرت پر بھی ہم انشاءاللہ تھوڑی گفتگو کریں گے، حضرت کے واقعات وغیرہ پر، کیونکہ وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں اور ہمارے محسنوں سے ہم کو واقف ہونا چاہیے۔ آج کی حدیث پاک عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حدیث پاک میں جو روایت، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ ایمان کا یہ تو بچپن میں یاد کریں نا، اب طہور شطر الایمان۔ آگے وہ حدیث لمبی ہے، آگے فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ کہنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا شکر کرنا اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام دلاتا ہے کہ اس سے ہمارے عمل کی ترازو بھر جاتی ہے۔ الحمدللہ سے میزان بھر جاتا ہے، میزان یعنی ترازو بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ جملے ایسے ہیں کہ ان سے آسمان و زمین تک کی تمام وسعت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ، اس لیے تیسرا کلمہ اکثر پڑھتے رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا چوتھی چیز الصلاۃ نور، اور نماز روشنی ہے، نماز روشنی ہے۔ اور آگے فرمایا وہ صدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے۔ صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے۔ آگے فرمایا والقرآن، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ قرآن، والقرآن حجت لک او علیک۔ قرآن کے اندر ایک بات خاص ہے، وہ یا تو آپ کی سفارش کرے گا یا آپ کے خلاف سفارش کرے گا، دونوں میں سے کوئی بات ہے۔ والقرآن حجت لک او حجت علیک، تمہارے حق میں اللہ کے سامنے بیان کریں گا یا تمہارے خلاف میں بولیں گا، جیسا آپ قرآن کے ساتھ سلوک کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے، دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے بعد اپنا سودا کرتا ہے، یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اپنے اعمال کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب بھی ہوتا ہے، اللہ سے دور بھی ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہم کو یہ معلوم ہوا، پہلی چیز پاکیزگی کا اہتمام کیا جائے، ظاہری پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی، طہارت، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی پاکیزگی، اور بدن کی پاکیزگی اتنی اہم ہے اپنے رہنے کے مقامات کی کہ ایمان کا آدھا حصہ کہا گیا شطر الایمان۔ دوسری چیز جو اس میں بتائی گئی کہ الحمدللہ کہنے سے ہمارا ترازو بھر جاتا ہے۔ تیسری چیز بتائی گئی
سبحان اللہ الحمدللہ کہے تو آسمان اور زمین کے درمیان وسعت کے لیے وہ کافی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اس کے بعد فرمایا گیا صبر روشنی ہے، صبر سے ٹھنڈک ملتی ہے، اور آخر میں فرمایا قرآن آپ کے لیے یا تو سفارشی بنے گا یا آپ کے خلاف بنے گا۔ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے پڑھا ہو، ذرا ذہن پہ زور ڈالیے، قرآن مجید کی جب تلاوت مکمل ہوتی ہے تو سورہ ناس کے بعد ایک دعا ہے، اس کو کہتے ہیں دعائے ختم القرآن۔ اللہم انس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی امام، آخر میں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بولتے ہیں واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین، یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے۔ حجت لنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے سفارش کرنے والا، اور حجت علینا مطلب ہمارے خلاف بولنے والا، تو ہمارے خلاف بولنے والا نہ بنا۔ تو اس طرح یہ ہو گئی حدیث پاک کی مختصر تشریح۔ اس میں آپ نے دیکھا سبحان اللہ والحمدللہ کی اہمیت بتائی گئی، اس لیے فرض نمازوں کے بعد جو نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ تہجد ہے، اور تہجد کے علاوہ ایک نماز ایسی ہے جس میں یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یہ خود حضور پاک علیہ السلام نے سکھایا۔ حضرت عباس سرکار کے چاچا ان سے ایک مرتبہ کہا، ارشاد فرمایا اے چاچا کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں جس کے کرنے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، سمندر کے جھاگ کے برابر جو تو معاف ہو جائے؟ چاچا نے کہا ضرور بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ نماز پڑھا کرو۔ اس نماز کی یہ فرمایا اسے اگر ممکن ہو سکے تو روز پڑھو، نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار پڑھو، ہفتے میں نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک بار پڑھو، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار پڑھو، یا نہیں تو کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیا۔ اس نماز کو ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ شب معراج، شب برات، شب برات کے موقع پر پڑھتے ہیں۔ میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے اور دنوں میں بھی جمعرات کو پڑھتے ہیں، جمعے کو پڑھتے ہیں۔ توجہ سے اگر آپ پڑھیں تو بلا شبہ آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گناہ تو دھل جاتے ہیں، اور گناہوں کے دھلنے کی دلیل یہ ہے کہ آپ راغب ہو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف راغب ہو گئے تو سمجھنا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی، توبہ جو ہے قبول ہو گئی، گناہ نہیں مٹ گئے۔ لیکن پھر وہ دل میں سرکشی آ جائے تو ہمارے ماحول کا اثر ہے، شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس نماز کو پڑھنے کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بعض لوگ اس کو جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، جیسے میرا شب غلط ہے تو جماعت سے پڑھنا منع کیا گیا علماء کی طرف سے، اس کو اکیلے میں پڑھنا۔ اور اکیلے میں کیسے پڑھنا؟ 4 رکعتیں ہیں اس کی، اور ان پوری 4 رکعتوں میں جیسے ظہر کے 4 ہوتے ہیں، ان 4 رکعتوں میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اس کو 300 ٹائمز پڑھا جاتا ہے، 300 بار پڑھا جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، فرض نمازوں کی تکمیل کے بعد ہی نفل نمازوں کے پڑھنے کی تلقین آئی ہے۔ فرض اگر چھوٹتی ہے تو پہلے فرض کی تکمیل کی جائے، اور ان کو 300 مرتبہ جب پڑھا جاتا ہے تو کیسے؟ ہر رکعت میں 75 بار، 75 75 75 75۔ پہلی رکعت میں کیسا پڑھیں ذرا میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نیت کریں اور اس کے بعد جب نماز شروع کریں تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 بار پڑھیں، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار پڑھیں، 25 ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 بار پڑھیں، 35 ہو جائے گا۔ پھر کھڑے ہو جائیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اوما بولتے ہیں اس کو، ربنا لک الحمد، پھر 10 پڑھیے، 45۔ پھر پہلے سجدے میں جائیں گے، وہاں 10 بار پڑھیے، 55۔ پھر اٹھ کے 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھیے 10 بار، 65۔ پھر آپ 10 بار پڑھیے سجدے میں تو ہو جائے گا 75۔ یہ پہلی رکعت ہے۔ اسی طرح پوری رکعت 4 رکعتیں پڑھ لیے 300 ہو جائیں گے۔ اس کو اکیلے میں پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھنے کی مانیت ہے اس کی۔
اور بزرگان جی اس کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اس کے پڑھنے کی ترغیب جو آپ نے حدیث میں سنی، اس بنیاد پر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. اب چلتے ہیں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال کی طرف. حضرت غریب نواز والد اور والدہ دونوں طرف سے سید ہیں. آپ کے امی جان کی طرف سے آپ حسنی سادات ہیں، آپ کے بابا جان کی طرف سے آپ حسینی سادات ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں حضرت ادریس اور ان کے بعد مختلف طرق کے بعد آپ کے بابا کا نام حضرت سید غیاث الدین ہے. غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے معین الدین حسن. حضرت خواجہ معین الدین کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ بھی پیدائشی ولی تھے. 12 سال کی عمر تھی تو والد گزر گئے. والد کی وراثت میں جو باغ انگور کا آیا تھا اس باغ کو پانی دیتے اور اسی سے اپنا اس طرح بسر چل رہی تھی. ایک مرتبہ باغ میں ایک بزرگ آئے سادے سیدھے کپڑے پہنے ہوئے فقیر منش، اور وہ آ کر کے ملاقات کیے تو آپ ان کی خدمت کیے، انگور وغیرہ پیش کیے. انہوں نے اپنے پاس سے ایک سوکھی روٹی نکال کے دی اور اس کو جب انہوں نے چبا کر دیا اور غریب نواز نے جب کھا لیا تو کہتے ہیں کہ میری حالت اس کے بعد بدلنے لگی اور میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر اللہ کی محبت کا ایک دریا مجسم ہو گیا ہے. مجھے اس بات سے اس تمام مصروفیت سے طبیعت کو چاٹ ہو گئی اور پھر وہاں سے میں نکل کے چلا حصول علم کے لیے عبادت ریاضت کرتے ہوئے. حصول علم کے بعد پھر آپ نے پیر و مرشد کی تلاش کی تو پھر ایک پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتی کے بڑے بزرگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی اور وہ اس وقت کے بڑے پیروں میں شمار کیے جاتے تھے. ان کی صحبت میں 20 سال رہے 20 سال رہے اور انہوں نے تربیت کی. سفر میں، حضر میں، قیام میں، ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتے اور اتنا کہ اپنے آرام کا کچھ خیال کے بغیر پیر و مرشد کی خدمت کرتے تھے. اور پھر اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا. ایک مرتبہ پیر و مرشد نے کھڑے ہو کے دعا کی کہ اے اللہ یہ میرا معین الدین ہے، اس کو قبول فرما لے، اس کو قبول فرما لے. اب اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین سے آپ نے فرمایا کہ اتنے مرتبہ یہ پڑھو، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، قل اللہ احد، اور یہ پڑھو یہ پڑھو. پڑھنے کے بعد فرمایا کہ کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ نظر اٹھا کے دیکھو، ہاتھ پکڑ کے بولے نظر اٹھا کے دیکھو. تو بولے مجھے عرش تک نظر آ رہا ہے، عرش معلی نظر آ رہا ہے. نیچے دیکھو، نیچے زمین کا آخری طبق نظر آ رہا ہے. آپ نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، تم منزل مقصود تک پہنچے، میں نے تمہیں اللہ تک پہنچا دیا، اب اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ. بول کے آپ مکہ لے گئے، مدینہ لے گئے، مکہ المکرمہ میں دعائیں کی، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں حضور کے دربار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پیش کیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشایخ. اور آپ کو سرکار نے اپنے اشارہ منامی سے ہندوستان کی طرف بھیجا کہ آپ ہندوستان کی طرف جائیں. حالانکہ آپ وہیں رہنے کے ارادے سے گئے تھے، ہندوستان تشریف لانے کے لیے مختلف ممالک سے سفر کرتے ہوئے آپ نے لاہور، جو اس وقت ہندوستان کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اور بلکہ ہندوستان تو اس وقت بہت بڑا تھا، آج سے میں تقریباً 900 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اس وقت بنگلہ دیش آج جس کو کہتے ہیں وہ بھی انڈیا میں تھا، پاکستان جس کو کہتے ہیں وہ بھی انڈیا میں تھا، اور سری لنکا، نیپال، یہ سب انڈیا کے مقامات تھے. انڈیا، اس وقت کی انڈیا میں آپ قدم رکھے اور قدم رکھتے ہی انڈیا کے آغاز پر ایک اللہ والے کی بارگاہ میں فیض و برکات سے سرفراز ہوئے. وہ کون ہے؟ تو حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا داتا دربار مشہور ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں.
ان کی مشہور کتاب کشف المحجوب سب جانتے ہیں، تصوف کی بڑی عظیم مرتبہ کتاب ہے۔ حضرت کے مزار کے قریب آپ نے مسجد میں قیام کیا، چلہ کشی فرمائی، وہاں پوری خوب عبادت ریاضت کرتے رہے، اور وہاں سے اٹھتے وقت آپ نے شعر کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اس کا مطلب ہے کہ بخشش کا، فیض کا ایک ایسا خزانہ ہے یہاں جو اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے وہاں سے، مظہر نور خدا، اور یہ وہ ذات ہیں جو ناقصوں کے لیے پیر ہیں اور کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ اس شعر کو وہاں پڑھا گیا اور وہ شعر آج تک وہاں پر لکھا ہوا ہے، ساری دنیا میں مشہور ہے۔ وہاں سے آپ ہندوستان تشریف لائے، اور اس وقت آپ کے ساتھ 40 بزرگ بھی تھے، آپ کے مریدین تھے۔ پہلے دلی اور دلی سے، اس وقت دلی اور اجمیر پر ایک ہی حاکم کا رول تھا، تو اس کا وہاں قیام تھا، اجمیر تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے مخلوق خدا کو دعاؤں سے نوازا، لیکن بادشاہ کی طرف سے آپ کو ستایا گیا، کیونکہ بادشاہ کو اس کی والدہ جو ستاروں کی گردشوں کے علم نجوم سے واقف تھی، اس نے اشارہ دیا تھا کہ ایک صوفی بزرگ آئیں گے، ان کی وجہ سے تیری پوری حکومت راج پاٹ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ سرکار غریب نواز جب تشریف لائے تو اس بادشاہ کا آخری دور رہا۔ آپ کے بعد وہاں سے حضرت غریب نواز آنے کے بعد وہاں سے غیر مسلموں کی حکومت ختم ہوئی۔ راجہ پتھورا اس کا نام تھا، اس نے بہت کوشش کی، بڑی جتن کیے۔ غریب نواز سرکار جہاں بیٹھے تھے وہاں لوگوں کو بھیجا، اور لوگوں نے کہا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، یہ تو راجہ کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے کہا کبھی اور بھی جگہ بیٹھ سکتے ہیں، نہیں یہیں بیٹھیں گے۔ تو آپ کسی سے مزاحمت کیے بغیر وہاں سے اٹھ گئے، یہ کہتے ہوئے اٹھے ٹھیک ہے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے تو اونٹ بیٹھا کریں، اونٹ بیٹھا کریں، یہ کہہ کر آپ منتقل ہو گئے۔ لیکن رات میں تو بیٹھ گئے اونٹ، صبح میں جب اونٹوں کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بڑی کوشش کی ہے، بڑے جتن کیے، اٹھ رہے تھے، وہ یا زمین نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر بھاگے بھاگے آپ کے پاس آئے، دعا لیے، آپ سے معافی چاہے وہاں کے لوگ۔ تو آپ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ صاحب ہمارے اونٹ بیٹھ گئے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھ جائیں گے، جاؤ۔ زبان سے بیٹھیں گے وہ تو بیٹھ جائیں گے، اٹھانا چاہیں وہ تو اٹھ جائیں گے۔ یہ زبان ہے کیا ہے؟ آپ بھی بولتے نہیں کہ ایسا کچھ ہوتا کیا؟ وہ اللہ والی کی زبان ہے، ولی اللہ کی زبان ہے، اور ولی اللہ کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے یہ بھی سنا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جو کچھ پھینکا حبیب تم نے نہیں، اللہ نے پھینکا۔ اسی طرح یہاں پر بھی خواجہ غریب نواز نے جو کہا اونٹ بیٹھے رہیں گے، وہ بول تو خواجہ کے ہیں، اس کے پیچھے پاور اللہ رب العزت ہے۔ تبھی تو زمین سن رہی ہے، تبھی تو زمین مان رہی ہے، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہاں سے دوسرے مقام پر تشریف لے گئے، وہاں آپ کے مریدین جو پانی کا تالاب تھا انا ساگر، آج بھی ہو انا ساگر، تو اس انا ساگر کے پاس جا کر پانی وغیرہ لے گئے۔ وہاں کے لوگ جو غیر مسلم تھے شکایت کرے، ڈرائے دھمکائے پانی نہیں لینا ایسے، تو حضرت غریب نواز سرکار نے اس وقت اس پانی کو اپنے کوزے میں، اپنے کٹورے میں، اپنے کاسے میں منگوایا، اور اس کے بعد عبادت میں مصروف ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انا ساگر جو تالاب تھا وہ پورا خشک ہو گیا، گویا اس پورے پانی کو آپ نے اپنے کٹورے میں رکھ دیا۔ یہ اللہ کی کرشمہ سازیاں ہیں، اور ان جیسے واقعات ہی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ نہیں مانتے ہیں لوگ، نہ منع کریں، قرآن میں بھی ذکر ہے کرامتوں کا۔ حضرت بی بی مریم کے لیے بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے، یہ کرامت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے
درباری آصف بن برقیہ نے ہزاروں میل دور سے بھاری وزنی ہیرے جواہرات لگا ہوا تخت 1 سیکنڈ میں پہنچا دیا. اللہ نے اپنے نیک بندوں کو سلایا تو 290 سال تک سلا دیا. کرامت ہے. تو کرامت میں ظہور بندے سے ہوتا ہے لیکن اس کا پاور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بالکل. تو یہاں پر بھی حضرت غریب نواز نے منگا لیا. اعتراض کرتے لوگ. خیر جب لوگ پریشان ہوئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت حالت یہ ہوئی اللہ کے ولی کو ستانے والوں کو اللہ مزہ چکانا چاہ رہا تھا, احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے اللہ کے ولی. اس وقت سارے کنویں سوکھ گئے. سارے کنویں سوکھ گئے, سارے تالاب سوکھ گئے, حتیٰ کہ جانوروں کے تھن جو ہوتے ہیں دودھ سے بھرے وہ بھی سوکھ گئے. خواتین کی چھاتیاں سوکھ گئی. اللہ پریشان ہو گئے. آ کے جب معافی مانگے تو پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے لے جا کے ڈال دو. وہ کٹورے کو لے جا کے اس میں ڈال دیا گیا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اناج ساگر بھی بھر گیا, زمین ساری تر و تازہ ہو گئی. اب ایسے واقعات سن کر اہل ایمان کو تو یقیناً بھروسہ ہوتا ہے جیسے قرآن حدیث کی آیتوں سے آتی ہے. لیکن میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں جس کو سن کر آپ کا یقین انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا. دیکھیے آج کل کا دور انسان کیسے کیسے کام کر جانا ہے. اگر انسان اپنی کوششوں سے یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو اللہ والے کے لیے کیا کمی ہو سکتی ہے. سنیے آج ہم اپنے فون سے, میرے پاس ایک موٹی کتاب ہے 2000 صفحات کی کتاب ہے. امریکہ میں ایک صاحب میرے کو بولے یہ کتاب ہونا ہے. اللہ میں یہ کیسا بھی جاؤں, اب یہاں سے لوں گا, اس کو لے کے پیک کر کے جہاز میں سفر کروں گا, 24 گھنٹے کا سفر ہے, پھر وہاں جانے کے بعد میں انہوں نکالنا اتارنا کتنا وقت لگ جائے اس کو. لیکن آپ کو معلوم ہے یہ کتاب انہوں 5 منٹ اندر پڑھ سکتے ہو, 5 منٹ پڑھ سکتے ہیں, اور چاہے تو ایسی کتاب وہاں بنا لے سکتے ہو. کیسا؟ تو میں کیا کروں گا, اس کو پرنٹ کرنے سے پہلے جو اس کا PDF بنایا گیا تھا, ٹائپ کیا گیا تھا, وہ PDF کی شکل میں اس کو میں اپنے پاس سے 1 سیکنڈ میں بھیج دوں گا واٹس ایپ سے. 1 سیکنڈ میں بھیج دیا. اتنی بڑی کتاب PDF میں کیسے آ گئی؟ آتی دیکھیے کھول کے پڑھیے, سب کو معلوم ہے آج کی دنیا میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہاں آ گئی. اس کے بعد اس کو میں وہاں پہ بولوں گا آپ وہاں اگر دیکھنا ہے تو فون میں دیکھیے, نہیں تو آپ وہاں پہ پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کو پوائنٹ کر لیجیے. یہاں بھی ایک موٹی کتاب, اس میں گئی تو چھوٹی ہوئی, وہاں جا کے پھر موٹی ہو گئی, ہوئی نہیں ہوئی. تو جب بندہ ٹیکنالوجی سے ایسا کر سکتا ہے تو اللہ قدرت سے کیا نہیں کر سکتا؟ ولی اللہ کی عطا سے کیا نہیں کر سکتا؟ خود بھی کر سکتے ہیں. اللہ کی عطا, اللہ کی مدد ہو تو سب آسان ہوتا ہے. بہرحال غریب نواز سرکار کی پھر جب دھوم ہوئی تو بادشاہ تک بات گئی کہ بھائی یہاں دن بدن دیکھتے جا رہے ہیں لوگ بابا کے چاہنے والے بنتے جا رہے ہیں. وہ بابا نہ کسی کو مارتا ہے, نہ کسی کو تلوار چلاتا ہے, نہ کوئی کرتا, بس پیار محبت کی بولی ایسی ہے. غریبوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, غریبوں کے دکھ درد میں اس کو دعا دیتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, بھلے ہو جاتے ہیں, اور دھڑا دھڑ یدخلون فی دین اللہ افواجا, یدخلون داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج کی شکل. کیا وہاں اب دیکھیں غریب نواز سرکار یہاں جب تشریف لائے تھے, آپ کی عمر شریف اس وقت 52 یا 55 کے قریب تھی عمر شریف جب تھی, اور یہاں آ کے آپ نے 40 سال سے 40 سال آپ کا قیام رہا. اب میں کیا عرض کروں, میری کیا اوقات ہے. ہمارے لوگ تو ہمارے لوگ ہیں, غیر مورخین بھی لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ان 40 سالوں میں 90 لاکھ لوگوں کو داخل اسلام فرمایا. 90 میں لے سکتے ہیں 90 لاکھ. چہرے پہ ایسے عنوان ہوتے تھے کہ دیکھ کے خالی گاؤں کے گاؤں مسلمان آتے تھے, گاؤں کے گاؤں جس راستے سے آپ گزرتے. تو حال یہ تھا کہ آپ کی محبت, آپ کا عشق لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا تھا, اور اس کے بعد آپ اللہ کی طرف رجوع تھے, اللہ کے دین کی مدد فرمانے کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے آئے تھے, اور اس طرح
آپ کی جب عمر شریف 90 سے تجاوز ہوئی، آپ کی تاریخ وفات اور عمر شریف کے بارے میں الگ الگ سٹیٹمنٹس ہیں. کوئی 96 برس بولتا ہے، کوئی 95 بولتا ہے، کوئی 100 سے زیادہ بولتا ہے، 105 107 بولتا ہے. تو یہ سب تفصیلات آپ چاہیں تو جو آپ سن رہے ہیں اس کتاب میں ہیں. یہ کتاب اس سے پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. اس کا نام ہے آئینہ سیرت غریب نواز. اس کتاب کا ہمارے دادا حضرت قبلہ نے کچھ مسودہ لکھا تھا اور ہمارے بابا حضرت قبلہ بھی کچھ حالات لکھے تھے. تو میں نے ان دونوں حالات کو جمع کر کے، اس عاجز حقیر فقیر خاک سار نے ان دونوں حالات کو جمع کر کے نئی ترتیب کے ساتھ، وہ کتاب نہیں چھپی تھی، نہ بابا کی چھپی تھی نہ دادا کی چھپی تھی، تو اس کو ایک ترتیب دے کر میں نے اس اضافوں کے ساتھ اس کو چھاپ دیا ہے. یہ یہاں موجود ہے، آپ چاہیں تو لے جائیے اور لے جا کر پڑھیے، گھر میں پڑھ کے سنائیے. پڑھنے والے پڑھ کے سمجھ کے تو سنائیے تاکہ ہمارے بزرگوں کے کارنامے احسانات ہماری نئی نسل کو معلوم ہو سکے. اب دیکھنے ہیں، آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں وہاں سے. جب سرکار غریب نواز کا شہرہ عام ہوا تو بادشاہ پریشان ہو کر کہنے لگا کہ نہیں اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا. تو اس کے پاس جو تربیت یافتہ بہت بڑا جادوگر تھا، اس جادوگر کا نام جے پال جوگی، اس کو اس نے کام پہ لگایا. اس نے کہا کہ یہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، یہ چھوٹا موٹا کام میں نہیں، میرے شاگردہ کر دیں گے. شاگردہ بھی تھے، جادو کے اثر سے، نظر بند کے اثر سے اپنے چکر پھراتے تھے وہ لوگ، پریشان کرتے تھے لوگوں کو. تو آئے پوری اپنی جمعیت کے ساتھ آیا. غریب نواز سرکار کی مریدین نے عرض کیا سرکار ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمارے ساتھ شر کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو حضرت نے کہا تم لوگ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کرتے رہو. ایک دائرہ کھینچ دی، ایک سرکل مارو، اس کے اندر بیٹھ رہے سے باہر نہیں جا رہا، اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گیا. اس میں دیکھے بھی نہیں، توجہ بھی نہیں کرے. اب وہ لوگ آئے یہاں کی اپنی جو ہے پوری کوششیں کر رہے ہیں، جو کچھ پھینک رہے ہیں وہ دائرے کے قریب آ کے چلے، وہ دائرے کے پار کر کے اندر نہیں جا رہے، اندر والے سیف ہیں. اللہ اکبر. جب سب کچھ کر لیے کچھ نہیں ہوا تو ان کا جو گرو مین جے پال تھا، اس نے کہا کہ میں کچھ کروں گا. تو اس کے پاس تھا، جادوئی کا اثر تھا، ایسے بہت سارے چیزاں تھے. تو اس نے ہوا میں اڑنے کی کرتب بازی شروع کی اور کہا کہ میں زمین سے کوئی تم لوگ حملہ نہیں کرتا، میں اوپر سے حملہ کرتا ہوں. لیکن اللہ کی مرضی ہے سر. وہ بہت کچھ کوشش کیا لیکن کچھ نہیں ہوا. جب غریب نواز سرکار سے مریدین نے کہا سرکار ایک بندہ ایسا ہوا میں اڑ رہا ہے، کہیں اوپر سے وہ ہم کو نقصان نہ پہنچائے. تو آپ نے فرمایا توجہ مت دو، اپنا کام کرتے رہو. اور بس صرف اتنا کیا کہ آپ نے جو آپ کے جو نعلین تھے، جوتیاں تھیں آپ نے، وہ آپ نے ہوا میں پھینک دی، ہوا میں پھینک دی. اب وہ ان جوتیوں نے کیا کیا، جوتیوں نے کیا کیا، وہ جوتیاں ہیں کہ اس کے سر پر بس زوردار اس کی شامت آئی اور مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے، مار کے اس کو زمین میں. اب یہ واقعہ میں یہ سنایا. ایک صاحب بولے ایسا کیسا ہوتا بھائی، مغر ہوا میں نیچے سے ڈور بھی نہیں ہے، پتنگ بولتے ڈور تو بھی رہتی، ایسا کیسا ہوتا. میں بولا آج کی دنیا میں ڈرون دیکھے، ڈرون کیمرہ دیکھے، ڈرون کیمرہ کو نیچے سے بمبو رہتا، اوپر سے ڈوری رہتی، اچھا چھوڑتا ہوں چھوڑ دے اوپر سے پوری ڈرون کیمرے سے لے رہا نہیں لے رہا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے نئے نئے چیزیں بتا رہا جس سے اولیاء کے کرامات ثابت ہوتے جا رہے. جب ٹیکنالوجی سے ہو سکتا ہے تو اللہ کی قدرت سے کیا نہیں ہو سکتا. خیر بہرحال مارتے مارتے اس کو نیچے لانے کے بعد میں توبہ کر کے بولا مہاراج جہاں میری اڑان ختم ہوتی وہاں سے تمہاری شروع ہوتی ہے. توبہ کر لیا، مسلمان ہو گیا، اور آپ نے اس کا نام عبداللہ بیابانی رکھا. اور اس طرح آپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا. اور آپ صرف یہ نہیں، اپنے تربیت کراتے، مریدوں کو تربیت کر کے خلافت دیتے، خلیفہ بنا کے تم جاؤ مقام پہ، تم جاؤ مقام پہ. پورے ہندوستان میں پھیلا دیا آپ اپنے مریدین کو. مریدین خلفاء جا کے
اس لیے گاؤں گاؤں جائیں گے آپ تو آپ کو ملیں گے درگاہ ملیں گی، گاؤں گاؤں جائیں تو بزرگان دین ملیں گے، ان کے مزارات ملیں گے، ان کی مساجد ملیں گے. جی صاحب کام بہت بڑا کام ہے. یا آپ ہم خالی بیٹھے بیٹھے سن لیں گے واقعہ، ایک 15 منٹ پڑھ لیں گے کتاب؟ نہیں، بڑی محنت. اسی لیے تو اللہ نے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دیا، اللہ نے ان کا نام باقی رکھ دیا. 800 سال کس کو بولے آپ بولیے؟ 800 سال کے بعد آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں. اور دیکھیے دنیا، مجھے بولیے کیا آپ کو دعوت دی گئی تو آپ کئی مقامات پر دعوت ملنے کے باوجود نہیں جاتے؟ اب یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ اجمیر میں آج جمع ہیں، کوئی دعوت دے کے بلا، کوئی رخ آیا، کوئی اعلان کرے؟ جی نہیں صاحب، غریب نواز کی محبت ہے، بس کونے کونے سے آ رہے ہیں، کونے کونے سے آ رہی، ٹریناں بھر کے آ رہی، گاڑیاں بھر کے آ رہی، دھوئیں مچی. کیا ہے وہاں پہ؟ غریب نواز کا فیضان ہے، اللہ والوں کی دعائیں ہیں، اس لیے جاتے ہیں. اور اب بھی کرامتوں کا زور ہوتا ہے. بہرحال حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز شاہ ہندوستان سلطان الہند ہمارے ہندوستان کے راجا ہیں. کل بھی وہی راجا تھے، آج بھی وہی راجا ہیں، اس لیے کہ دنیا نے مانا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے اس کتاب میں ہے، آپ جا کے گھر میں پڑھیں تو کیسے بڑے بڑے بادشاہ آئے، ایسے کیسے بڑے بڑے بادشاہ یہاں پہ سب آئے، آ کے جو ہے آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے پر انہوں نے بہت فخر محسوس کیا. آج بھی ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. اور بابا حضور اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، آپ یاد ہے آپ لوگوں کو، کہ لارڈ کرزن، جب انگریزوں کی حکومت تھی تو لارڈ کرزن نامی ایک انگریز تھا، اس نے جب یہاں حکومت سنبھالنی چاہی، برطانیہ سے آیا، برٹش سے، اسے لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہاں مسلمان بہت ہیں اور مسلمانوں کے پیر فقیر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، یہاں پہ اجمیر جانا پڑتا ہے. او میں نے جاتا، بولا میں عیسائی ہوں، میں نہیں جاتا، میں جھکتا نہیں کرتا نہیں. بولے نہیں جانا پڑتا، سوشل آپ کے ریکوائرمنٹ سمجھ کے جائیے. ٹھیک ہے، اگر میں گیا تو بھی میں وہاں ادب نہیں کروں گا، صرف ایسا گھیرا لگا کے آ جاؤں گا، چکر لگا کے آ جاؤں گا، میں کوئی احترام نہیں کروں گا. اور ان کا احترام کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ لوگ احترام جوتے اتار کے نہیں کرتے، وہ لوگ احترام ٹوپی اتار کے کرتے. کوئی بڑے آفیسر کے سامنے چھوٹا اتنا گیا تو انہیں ٹوپی اتار دیتا، تو ٹوپی اتارنا ان کا احترام ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں نا، ادب مشرق بھی کرتا ہے، ادب مغرب بھی کرتا ہے. وہاں ٹوپی اترتی ہے، یہاں جوتا اترتا ہے، مشرق مغرب. تو بہرحال وہ اچھی بات ہے، مجبوراً گیا، اس کے ساتھ پورے اور بھی اس کے آفیسر وغیرہ تھے. لیکن جب وہ وہاں گیا، بھیڑ تھی پہلے سے، ابھی بھیڑ رہتی ہے. جب وہ وہاں گیا، وہاں جانے کے بعد اس کے ساتھ جو پیش آیا، اس پیش آئے ہوئے واقعے کو آ کر اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. وہ کیا لکھا؟ حضرت قبلہ کی زبان سے آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس نے اپنے سرکاری ڈائری میں یہ تاثرات قلمدن کیے. As a British Viceroy in India, I am ruling over each and every inch of Indian territory. But today, I have come across one Muslim faqir lying in the grave at Ajmer, who is ruling over the hearts of millions of Indians without discretion of caste and creed. آج میں وائسرائے ہندوستان کی حیثیت سے بھارت میں آیا اور بھارت کے ایک ایک انچ پر میں حکومت کرتا ہوں. آج میں ایک ایسے فقیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا جو اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، لیکن بلا لحاظ مذہب و ملت یہاں کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. یہ فرمایا. اور نواز کے بعد جانے کے بعد اس نے یہ کہا. اس طرح ہم اپنے اس نسبت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اولیاء اللہ کی نسبت سے نوازا ہے. اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے آپ سے عرض کروں، غریب نواز کا جب وصال ہوا تو اس وقت آپ کی پیشانی مبارک پر نور کے حروف سے لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا چاہنے والا تھا اور اللہ کی محبت ہی میں اپنی جان دے دیا. چشتی سلسلہ ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے. ہندوستان کے ہر چشتی کا تعلق غریب نواز سے، بلکہ ہر مسلمان کا، ہر عقیدے والے، ہر طریقے والے، ہر سلسلے والے اپنے
آپ کو غریب نواز کے غلاموں کا غلام مانتے ہیں اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری آج کی اس گفتگو کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس سے قبول فرمائے، کہنے سننے کے دوران جو کمی کوتاہی لفظ خطا ہوئی اسے معاف فرما دے، آمین بجاہ النبی امین۔ جن جن لوگوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام بیماروں کو صحت و عافیت، شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ جن مقامات پر لوگ دواخانوں میں شریک ہیں ان کو بھی صحت دے، یا جو گھروں میں ان کو بھی صحت دے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفکر اسلام امیر جامع نظامیہ اور مفتی خلیل مصطفی اللہ مدد اللہ علی کا سایہ دراز فرما اور سلامت باکرامت رکھ، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، اور ہمارے محترم سید احمد پاشا قادری صاحب کو بھی اللہ صحت کاملہ عطا فرما۔ ان کے علاوہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت عافیت دے، اپنی عنایت سے نوجوانوں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار انبیاء ہی لڑکیوں کے شادیوں کے مرحلے سہل فرما دے، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما۔ یا اللہ شادیوں کے بعد کے مراحل میں جو ظلم اور زیادتی کا شکار ہے مولا ان کے معاملے میں خیر کے فیصلے فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام پر قائم رکھ، اسلام دشمن طاقتوں کا سدواب فرما دے، ہم سب کو عزت کی روزی، اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔